ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا وعد الله الحسنى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى علیہ الکرام کریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج رجب المرجب کی 22ویں شب ہے، اور 22 رجب المرجب یہ تاریخ وصال ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعظیم فرض ہے، اور کسی بھی صحابی کی توہین، اہانت، گستاخی یہ حرام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے صحابی ہونا ہی ایسی فضیلت ہے، ایسی فضیلت کہ کوئی ولی کسی بھی درجے پہ فائز ہو جائے، کسی بھی مرتبے تک پہنچ جائے، وہ ابدال ہو جائے، قطب ہو جائے، غوث ہو جائے، غوث الاغواث ہو جائے، قطب الاقطاب ہو جائے، فرد الافراد ہو جائے، لیکن کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کسی صحابی سے افضل ہونا یہ تو بہت بھول کی بات ہے، کسی صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ جو صحابی ہونا وہ عظیم مرتبہ، اور صحابی ہونے کے لیے صرف یہی شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، سرکار کی صحبت پائی، اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی۔ کوئی یہ شرط نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں اتنی نمازیں پڑھی ہوں، مسجد نبوی شریف میں اتنی نمازیں پڑھی ہوں، قرآن مجید اتنا یاد ہو، اور اتنے جہاد کیے ہوں، اتنے غزوات کیے ہوں، یہ سب کچھ شرط ہے۔ بس یہ شرط ایمان کے ساتھ سرکار کی صحبت مل گئی، اور ایمان ہی پر وہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی۔
اور جب صحابی ہیں تو اس امت میں یہ امت جو ساری امتوں سے افضل ترین امت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کا قول میں نقل کر رہا ہوں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ اللہ جل وعلا نے اس امت سے خطاب فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ان ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو جو امتیں ظاہر کی گئی ہیں، بھیجی گئی ہیں، یعنی جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں اللہ کنتم خیر امت، ان ساری امتوں میں تم سب سے بہتر ہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ایسے ہی ہم نے تمہیں افضل ترین امت بنایا۔ امت وسط کا ترجمہ اعلی فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے افضل ترین امت فرمایا۔ یہ امت افضل ترین امت ہے، ساری امتوں میں سب سے افضل، اور اس امت میں سب سے افضل ترین لوگ صحابی رسول، صحابی رسول سے بڑھ کر کیا برابر بھی غیر صحابی نہیں ہو سکتا ہے، انہیں وہ فضیلت حاصل ہے یہاں تک کہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے والے لوگوں سے خطاب ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور میرا کوئی صحابی ایک مد یا آدھا مد یعنی ایک سیر یا آدھا سیر جو خرچ کرے تو وہ تمہارا وہ سونا اس جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ سرکار کی نص، سرکار کا فرمان، اور صحابی کے عمل کا جب یہ عالم ہے تو نبی کے عمل کا کیا ہے؟ اور یہ وہابیہ اپنی کتابوں میں لکھ ڈالا کہ نبی امت سے علم میں زیادہ ہوتا ہے، عمل میں امتی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ دلیل دی کہ سرکار کی عمر شریف 63 سال تھی، کسی کی 70 سال ہو تو زیادہ عمل کیا، انہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ نبی تو نبی ہے، صحابی رسول کے عمل کے برابر بھی غیر صحابی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا اور کہاں ایک سیر جو، وہ بھی نہیں برابر، اور پھر سارے صحابہ کے اعمال وہی برابر نہیں۔ سارے صحابہ کے اعمال تو بہت بلند ہیں، لیکن ان صحابہ میں بعض کے اعمال اور زیادہ بلند، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھے ہوئے آرام کر رہے، آسمان کھلا ہوا ہے، پورا آسمان ستاروں سے ڈھکا ہوا۔ آپ کبھی دیہاتوں میں چلے جائیں جہاں بجلی نہیں ہوتی ہے، پاور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اور چاند نہیں نکلا ہوا، تو آپ کو پورا آسمان، اتنی جگہ بھی ہے آپ کو خالی نہیں ملے گی ستاروں، اتنا بڑا آسمان۔ آسمان اتنا بڑا ہے کہ یہ سورج جو اتنا چھوٹا سا دکھتا ہے آسمان کے بیچ میں، جبکہ یہ سورج جو ہے یہ اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا دکھتا ہے، کتنا بڑا آسمان، اور اس پر یہ ستارے۔ تو عرض کی سرکار کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی عقیدہ اور ایمان تھا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستارے کتنے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، اور امت کے اعمال کتنے ہیں یہ بھی جانتے ہیں۔ فرمایا ہاں، تو عرض کی کون؟
سرکار نے فرمایا عمر ابن خطاب کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر. اب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صاحبزادی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. انہوں نے پہلے سوچا ہوگا کہ میرے والد کا نام لیا بولے کہتے ہوئے میرے والد کی نیکیاں. سفر و حضر میں سب سے زیادہ قریب رہنے والے وہ ہیں، ان کی نیکیاں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر. سرکار صرف یہی نہیں جانتے کہ میری امت کے اعمال کتنے، یہ بھی جانتے ہیں اعمال کیسے، کس کا درجہ اونچا، کس کا درجہ کتنا بلند. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب نیکیوں میں برابر نہیں، مراتب میں برابر نہیں ہیں. ان سارے صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت اہل بدر کو ہے. وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ دیگر صحابہ کرام سے افضل ہیں. اور پھر ان صحابہ کرام میں جو بدری صحابہ ہیں ان میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ وہ 10 جن کو جنت کا مردہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھ 10 صحابہ جنہیں میرے آقا نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی. ویسے تو بہت سارے صحابہ کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی. حسنین کریمین کو فرمایا جوانان جنت کے سردار. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار. تو یہ اس مجلس میں جن 10 صحابہ کو نام بنام میرے آقا نے جنتی ہونے کی خوشخبری دیے انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. تو سارے صحابہ میں عشرہ مبشرہ سب سے زیادہ فضیلت والے، اور ان عشرہ مبشرہ میں سب برابر نہیں، بلکہ ان 10 میں 4 جو خلفائے راشدین ہیں وہ ان سب سے افضل ہیں. سبحان اللہ. اور چاروں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ فضیلت والے سیدنا صدیق اکبر. تو سارے صحابہ میں وہ مراتب میں برابر ہیں. کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا قرب بخشا، بڑے خصائص عطا فرمائے. انہی صحابہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ذات گرامی ہے. ان کے لیے یہی فضیلت کافی کہ وہ صحابی رسول ہیں. اس کے علاوہ ان کے لیے اور جو فضائل اور مناقب ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ کاتبان وحی میں سے. کاتبان وحی جو بہت زیادہ صحابہ نہیں، 12 یا 13 صحابہ کرام سرکار نے ان کا انتخاب فرمایا. وہ وحی کی کتابت کرتے ہیں. سرکار پر وحی نازل ہوتی، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی، سورتیں نازل ہوتی. تو ان صحابہ میں سے جو کاتبان وحی مقرر تھے انہیں بلاتے 2 کو 3 کو 1 کو فرماتے کہ اس کو لکھ لو. اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی حکم دیا کہ اس کو یہاں لکھو، اس کو یہاں لکھو. ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں قرآن مجید کی ترتیب ہوئی، جیسے جیسے نازل ہوتا رہا ویسے ویسے ترتیب بھی ہوتی رہی. سرکار نے بھی فرمایا اس سورہ کو فلاں سورہ کے بعد، اس سورہ کو فلاں سورہ سے پہلے، اس آیت کو. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایک آیت نازل ہوئی، کبھی ایسا ہوا کہ ایک آیت کا ایک حصہ نازل ہوا، چند الفاظ نازل ہوئے. تو سرکار فرماتے اور جیسا فرماتے ویسے وہ لکھ دیتے. یہ پورا قرآن مجید الحمد الف سے لے کر اور والناس کی سین تک یہ پورا قرآن مجید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کاتبان وحی سے لکھوایا اور حضور نے ترتیب دی. سبحان اللہ. اور وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے. جس طرح لوح محفوظ میں قرآن مجید محفوظ ہے ویسے ہی میرے آقا نے فرمایا اس کو یہاں لکھو یہاں لکھو. تو ان صحابہ کرام پر سرکار کو کتنا اعتماد تھا کہ وہی لکھنے کے لیے انہیں مقرر کر. ان کاتبان وحی میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. اب یہ کہ کوئی کہے کہ فلاں اور فلاں سے اس طرح کے معاملات ہوئے، ان سے آپ سب سے پہلے ایک سوال کرو
ایک سوال کرو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ آپس کے جو معاملات ہوئے، مشاجرات ہوئے، جو بھی جنگیں وغیرہ ہوئی، تم یہ بتاؤ کہ اللہ جل وعلا عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ خوب جاننے والا ہے کہ میرے محبوب کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے صحابہ میں یہ معاملات ہوں گے۔ کوئی اس سے انکار کرے گا؟ اللہ نہیں جانتا تو معاذ اللہ۔ اللہ تو علیم و خبیر عالم الغیب والشہادہ ہے ازل سے، ایک ایک سرے اور ایک ایک وسوسے کو اللہ جل وعلا جاننے والا ہے۔ تو سرکار کے امت میں کیا معاملات ہوں گے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے ان لوگوں میں آپس میں کیا معاملات، اس کے باوجود بھی اللہ جل وعلا اپنے کلام مجید میں ان صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ وَكُلًّا، اور جہاں یہ آیت ہے اس سے پہلے ان صحابہ کا ذکر ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ان صحابہ کا ذکر ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اصل میں اس طور پر صحابہ کرام کی دو جماعتیں، ایک وہ صحابہ جو مکہ معظمہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، ان کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وہ اعظم الدرجات، ان کے درجے بہت بلند ہیں، وہ اعظم درجات، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ جل وعلا نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ جو سب کے حالات کو خوب جاننے والا ہے، وہ فرمائے صحابہ کے بارے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل وعلا نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ وہ جاننے والا ہے کہ جنگیں ہوں گی، مقابلے ہوں گے، تلواریں نکلیں گی، شہید ہوں گے، سب جاننے والا ہے، لیکن وہ غفار الذنوب، وہ رحیم و کریم، اور وہ خالق کائنات عالم الغیب والشہادہ ان سارے صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کیا جواب ہے؟ ان میں سارے صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام، خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اس میں یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے یا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فلاں فلاں، نہیں، بلکہ اصحابی، اور صحابی کی جمع اصحاب، اور اصحاب کی اضافت ہے یا متکلم کی طرف، اصحابی میرے صحابہ، اور جب ایسی اضافت ہوتی ہے تو وہاں پر استغراق کا فائدہ یعنی سارے صحابہ کیا ہے؟ اصحابی کالنجوم، یہ ستاروں کی طرح سے ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ بھی سرکار کے کاتبان وحی میں سے ہیں، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم اجعلہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، یعنی ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، مہدی بھی، اور اس کے ذریعے ہدایت عطا۔ اللہ سرکار کی دعا رضو خاص حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائیے۔ اور پھر کچھ لوگ کہنا یہ کہ ہم اہل بیت اطہار سے بڑی محبت رکھتے ہیں،
اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے اہل بیت اطہار کے مقابلے میں ان کو ہم معاذ اللہ گالی دیتے، برا کرتے، نہیں مانتے، کوئی کافی بھی کرتا معاذ اللہ۔ یاد رکھو حضرت میرے معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کیونکہ آپس میں جو معاملات ہوئے اس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ان میں پڑھنا حرام ہے، حالانکہ حق ہے، لیکن پڑھنا بحث کرنا یہ حرام ہے۔ ان میں سے دو باتوں میں ایک بات تو تقدیر ہے، تقدیر قسمت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر بنا دی ہے، مقدر فرما دیا، جو مقدر وہی کر رہا ہے۔ اب اس میں اگر بات کریں گے تو کفر بک سکتا ہے، کتنے ایسے بھاگ گئے کفر کر دیا۔ تو علماء نے فرمایا اس میں پڑھنا حرام، بحث کرنا ایسا کیا ویسا کیا، یہ تقدیر وہ تقدیر نہیں، اسے بحث کرنا۔ اللہ نے مقدر فرما دیا، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان لے آئے، اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر بھی، اللہ کے رسول پر، اور ہر چیز جو تقدیر ہے وہ اللہ ہی سب ایمان بحث نہ کرے۔ اور دوسرا معاملہ حق ہے لیکن اس میں بحث کرنا یہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو آپس میں مشاجرات ہوئے، وہ ان میں بحث کرنا حرام ہے۔ کہ حضرت علی یا حضرت عائشہ صدیقہ یا حضرت علی حضرت زبیر بن عوام، حضرت علی حضرت طلحہ، حضرت علی حضرت امیر معاویہ، یعنی اس میں اگر بحث کریں گے تو کسی نہ کسی صحابی کو توہین کرنا۔ اس لیے علماء نے کیا فرمایا کہ اس میں بحث کرنا حرام ہے۔ ہاں بے شک اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ ہر معاملے میں حق حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ساتھ، یہ دنیا کا موقف یہی ہے کہ حق جو ہے حضرت علی کے ساتھ، لیکن ان کے مقابلے میں خواہ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہوں کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام ہوں کہ حضرت سیدنا طلحہ، یہ لوگ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے جنت کی بشارت دی، تو ان کو برا کون؟ تو یہ جو بھی ان کے مقابلے حضرت امیر معاویہ ان سے خطائے اجتہادی ہوئی ہیں، خطائے اجتہادی، اور خطائے اجتہادی پر بھی مجتہد کو ایک نیکی ملتی ہے۔ مجتہد اگر درست حل پر پہنچتا ہے تو دو نیکی دونا سب، اور اگر درست حل تک نہیں پہنچا تب بھی وہ چونکہ اس نے محنت کی، اجتہاد کیا، اس لیے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ بھائی عام طور اب سمجھ لیجیے جیسے کہ چاروں ائمہ کرام کا اختلاف، ہم حنفی ہیں، کچھ لوگ شافعی ہوں گے، کچھ مالکی ہوں گے، کچھ حنبلی ہوں گے، اور ہر ایک پر واجب ہے کہ اپنے امام کے مذہب کو حق جانے اور اس کی پیروی کرے، اگرچہ اس کے سامنے کوئی دلیل آ جائے کبھی اپنے امام کے مذہب کو حق جانے اور اسی پر عمل کرے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ دو طرح کی بات ہے، تو ایک جو ہے صحیح حل ہوا اور ایک جو ہے صحیح نہیں ہوا۔ جیسے مان لیجیے کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ سروں پہ وہ اسی اپنے سروں کا مسا کرو، سر کے مسا کا حکم ہے۔ اب امام اعظم نے اجتہاد فرمایا تو کیا فرمایا کہ چوتھائی سر کا مسا فرض ہے، 1/4 چوتھائی سر کا مسا فرض۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد فرمایا تو انہوں نے فرمایا مطلق سر کا مسا فرض ہے، چاہے چند بال ہی بھیگ جائیں مسا ہو گیا۔ اب جب دونوں بولے بھائی دینا، یعنی اگر کوئی حنفی جو ہے وہ چوتھائی سے کم کا مسا کرے تو وضو ہی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی، اور شافعی ہے تھوڑی سی تری پہنچ گئی مسا ہو گیا، وضو ہو گیا۔ تو اب کیا ہے کہ جو جس امام کو مانے اسی کو حق جانے گا، اسی پر عمل کرے گا۔ اب دیکھیے یہ اجتہاد میں اگر خطا بھی ہوئی اس کو خطائے اجتہادی کہا جائے گا اور اس کو بھی نیکی ملے گی۔
ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو خطا اجتہادی ہوئی اس پر انہیں اجر ملے گا۔ اب حضرت امیر معاویہ یہ آج کی چپیتی کو شور پہ کیا جانے صحابہ کرام کی عظمت اور بزرگی کو، عظمت اور بزرگی کو پہچاننا ہے تو کم از کم جس کی محبت کا دم بھر رہے ہو ان کے افعال ان کے اقوال تو پڑھ لیتے ہیں۔ اہل بیت اطہار خصوصاً خاص اہل بیت، ان میں حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں بھی خاص اہل بیت جو اہل رضا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی چادر مبارک میں لیا، جن میں حضرت علی ہیں، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، حضرت امام حسن ہیں، امام حسین لیا، اور سرکار نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ میری اہل بیت۔ امام حسن مجتبیٰ تو وہ ہیں کہ جن کے اہل بیت ہونے پر نص موجود ہے سرکار کی اہل بیت سے۔ اب دیکھیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب کیا گیا۔ ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور 6 مہینے تک آپ نے امور خلافت انجام دیے، اور اس کے بعد چونکہ دار خلافہ اس زمانے میں حضرت علی کا، ان کے بعد امام حسن کا، کوفہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو شام سے کوفہ بلایا اور چند شرائط پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے امور حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دیا، سپرد کر دیا۔ جب کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس وقت جو ہے وہ معصور ہو گئے ہوں، ان کے ساتھ کوئی رہا نہ ہو، مجبور ہو کر کے، نہیں، یہ تو میرے آقا کی پیشن گوئی پہ عمل ہو رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں راوی فرماتے ہیں کہ سرکار ہمیں واز فرما رہے ہیں اور ان کے پہلو میں امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے ریت سے کھیل رہے، کنکریوں سے کھیل رہے۔ کبھی سرکار ہماری طرف نظر کرم فرماتے، کبھی اپنے شہزادے کو دیکھتے، کبھی ہمیں دیکھتے، کبھی انہیں دیکھتے، پھر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سید سردار، اور سید اب ان کے نام کے ساتھ ایسا لگا کہ ان کی آل کو بھی اب سید کہا جاتا ہے۔ کوئی کہے فلاں سید، کون سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک سے سید ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرما دے۔ سرکار نے فرمایا 55، اور اس فرمان کے تقریباً 36 اور 37 سال کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی وہ پیشن گوئی اس طرح پوری فرمائی کہ امیر معاویہ سے صلح کر لی، جنگ ختم ہو گئی۔ اب پورے اہل اسلام اور جتنے بھی شہر ہیں جہاں اسلام کے ماننے والے سب پر اب ایک شخص کی حکومت ہے، حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کوفے سے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ کچھ ایسے بھی ناقدرے اور ایسے سخت مزاج ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر نہیں کرتے، امام حسین کا ذکر کرتے، امام حسین کے نام پر سینہ پھوٹیں گے، ماریں گے، کاٹیں گے، لیکن ہمیں امام حسن مجتبیٰ کا نام نہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کری۔ ارے حضرت امیر معاویہ سے اگر صلح کرنا یہ حق نہ ہوتا تو یہ الزام حضرت امام حسن مجتبیٰ پر نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سرکار کی شان یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
وہ اپنی طبیعت سے کچھ نہیں فرماتے، وہی فرماتے جو اللہ ان پر وہی فرماتا ہے۔ تو یہ اعتراض امام حسن پر نہیں ہے، امام حسن کے نانا جان پر بھی ہے اور اللہ جل وعلا کی ذات والا پر۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا دور یہ دور بادشاہت، اسلام کی شہنشاہیت، اسلام کی بادشاہت حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوئی اور اسلام کی خلافت حضرت امام حسن مجتبیٰ پر، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فتاوی عربیہ شریف میں ایک جگہ یوں فرمایا کہ جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہری خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اور ان کی آل میں باطنی خلافت باطنی خلافت کہ پہلے غوثیت کبریٰ پر فائز ہونے والے امام حسن مجتبیٰ ہیں اور درمیان امت میں غوثیت کبریٰ پر فائز ہونے والے سرکار غوث پاک ہیں اور اخیر امت میں اس اہم عہدے پر فائز ہونے والے حضرت امام مہدی ہیں۔ غوث اعظم بھی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں، امام مہدی بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو نہیں تم برا کرے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو تم برا کرے، وہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ تو ہم اہل سنت و جماعت اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ سرکار کے پیارے ہیں۔ ہم حضور سے ایسی محبت کرتے ہیں جن جن کو حضور نے چاہا ان سب کو ہم چاہتے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ حضور کی محبت کا دعویٰ کرو اور ان کے ازواج مطہرات کو گالیاں دو۔ یہاں تک کہ کوئی لوگوں نے سرکار کے 4 بناتے کے نام 4 شہزادیاں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بے شک سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ سب سے اولیٰ ہیں عورتوں میں، لیکن اور 3 شہزادیاں بھی ہیں، لیکن ان کا انکار کر دیا کہ نہیں صرف ایک ہی شہزادی تھی۔ کیوں؟ تاکہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی فضیلت ثابت ہو جائے کہ جن کے نکاح میں سرکار کی 2 شہزادی ایک بعد ہی جائیں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مثال کی شب ہے، اور میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سال 22 ہے، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال 15 ربیع الاول ہے، لیکن 22 کو جو نیاز ہوتی ہے نام امام جعفر صادق کی نام کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن ہم نے جو اپنے اساتذہ سے سنا وہ یہ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ائمہ 12 میں سے 12 اماموں سے 6ٹھے امام ہیں، بڑے دبدبے والے، بڑی کرامتوں والے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ سے آپ کے خانوادے کی برکات اور کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ خاندان بنی ہاشم اور خاندان امیہ بنی ہاشم، بنو امیہ بنی ہاشم، واقع کربلا کے بعد ان دونوں میں بڑی دوری ہو گئی، بڑی نفرتیں قدورتیں، یہ قدورتیں یہ نفرتیں ان دونوں اوپر جا کے خاندان مل جاتا ہے، بنی امیہ اور بنی ہاشم، یہ دونوں خاندان اوپر جا کر کے مل جاتے، ایک ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ یہ دونوں پھر سے شیر و شکر ہو جائے، تو آپ کیونکہ خانوادہ بنی ہاشم کے بزرگ تھے، آپ نے 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کی نیاز دلائی، اس لیے تاکہ بنو ہاشم کے خاندان بھی جان لے کہ جو خاندان بنو ہاشم کا جو بزرگ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی نیاز دلا کر اس بات کا اظہار فرمائے کہ حضرت امیر معاویہ پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ آگے چل کر کے وہ نیاز حضرت امام جعفر صادق کے نام سے مشہور ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، ہم تاریخ کے محتاج نہیں ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے اعمال دیکھ کر کے ان کے ضرورت مند حاجت مند ہیں۔ 22 کی نیاز
حضرت امام جعفر صادق کے نام بھی ہو، حضرت امیر معاویہ کے نام پر ہو، دونوں ہمارے بزرگ ہیں، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں کی نیاز جو ہے باعث خیر و برکت ہے۔ ایک اگر صحابی رسول ہیں تو ایک آل رسول ہے۔ یہ چند باتیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر آئے تو خود میرے آقا بھی فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کا ذکر آ جائے تو ٹھہر جاؤ، یعنی کوئی بولو مت، سوچ لو پہلے کیا بول رہے ہو۔ حضور فرمایا کہ میرے صحابی کا ذکر آئے تو ٹھہرو، یعنی غلط بات، غلط جملہ، غلط لفظ نکالنے سے اپنے آپ کو روکو اور انہیں اچھے الفاظ سے یاد رکھو، ان کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ سب اللہ کے محبوب کے پیارے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب کے پیارے ہیں تو ہمارے لیے عقیدت مند، ہماری عقیدت ان سے ہمیشہ جڑی رہے گی۔ اور میں اکثر ایک مثال لیتا ہوں، اگر ہو سکے تو آپ بھی کہا کریں کہ بھئی یہ جو صحابہ ہیں، خلفائے راشدین صحابہ، یہ سب اسلام کے ماں باپ ہیں، اسلام کے ماں باپ ہیں۔ اور ماں باپ میں اگر کسی طرح کا کوئی اختلاف ہو جائے تو اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک کی طرف ہو کر دوسرے کو گالی دے۔ اولاد ہر حال میں ماں کی بھی عزت کرے، باپ کا بھی احترام کرے۔ تو میاں بیوی ہیں، وہ میاں بیوی ہیں، ان میں کچھ معاملہ ہو گیا تو یہ اولاد کو حق نہیں ہے کہ اب ماں کی محبت میں باپ کو پیٹنے لگے یا باپ کی محبت میں ماں کو گالی دے۔ یہ بہرحال وہ ناخلفی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ان بزرگوں میں یہ اسلام کے ماں باپ، ان میں آپس میں جو ہوا، ان کا رب انہیں جاننے والا اور بخشنے والا ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر ایک کے بارے میں ہم احترام سے جڑے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ان جملوں کو قبول فرمائے اور ہماری ان عقیدت و محبتوں کو سلامت رکھے، اور جب تک ہم جئیں اہل سنت و جماعت جسے آج مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی پر قائم رہیں اور اسی پر اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔